اور ایکٹیو کرنے کے لیے، گفتگو کے لیے، بھاگ دوڑ کے لیے طبیعت میں آمادی ہوتی ہے۔ کبھی وہ بجھ سا جاتا ہے، کبھی وہ حرکت کرنے کو جی نہیں چاہتا، پڑا رہے کسی کونے میں، سو جائے۔ تو یہ بائی پولر معاملہ کہلاتا ہے، یہ ویو چلتی ہے۔ اچھا، یہ ہے ہر انسان میں، جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں موڈ آف ہے بھائی میرا، مجھ سے بات نہیں کرو۔ تو یہ موڈ کا آف ہو جانا، آن ہو جانا، یہ عام آدمی میں بھی ہوتا ہے۔ لیکن جو اللہ کے کسی فضل و کرم سے زیادہ ذہین ہو، زیادہ حساس ہو، ان میں پھر یہ جو ویو ہے، یہ زیادہ اونچائی زیادہ نیچائی، زیادہ اونچائی زیادہ نیچائی، اور اس کو پھر ہم کہتے ہیں مرض، بائی پولر۔ یہ ہمارا خاندانی مرض ہے۔ والد صاحب کا تھا، بڑے بھائی اظہار احمد صاحب کو ہوا، میری بڑی ہمشیرہ کو ہوا۔ عام طور پر اس کی عمر ہوتی تھی، 3 تجربے مجھے ہیں، والد صاحب کو 13 برس میں نے اٹینڈ کیا ہے اس بیماری میں، سن 52 سے 65 تک، جبکہ ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ عام طور پر شروع ہوتا ہے 50 برس کے لگ بھگ۔ میری عمر جب 50 برس کے لگ بھگ ہوئی تو مجھے کئی مرتبہ محسوس ہوا کہ میری تقریر کے دوران سوئچ آف ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ سن 70 میں میری یادداشت کئی گھنٹوں کے لیے بالکل ضائع ہو گئی۔ اس کا میں نے تذکرہ کیا ہوا، میری کتاب ہے حساب کم و بیش۔ جو کیفیت مجھ پر گزری تھی، جس کرب کے عالم میں وہ چند گھنٹے مجھ پر گزرے تھے، میں انہیں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آدمی خراب ہے، نہ ابتدا کی خبر ہے، نہ انتہا معلوم، کچھ بھی نہیں۔ میں جب 50 برس کا ہوا اور یہ ایک مرتبہ مجھے جھٹکے لگے مسجد سمن آباد کے اندر، تو میں نے ڈاکٹر رشید چودھری صاحب سے، وہ میرے والد صاحب کے بھی معالج رہے تھے، میں نے ان سے کہا کہ یہ ڈینجر زون میں داخل ہو گیا ہوں۔ ان کا نہیں، آپ کو یہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ اللہ کے کتاب کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو ان کی یہ بات پارشلی ٹروتھ نکلی کہ 70 برس کی عمر میں مجھ پر یہ 20 برس اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں ایک بونس دے دیا۔ 70 برس میں ظہور ہوا، اس کا ایکسائٹنگ کاز بنا ہے افغانستان میں جو حادثہ ہوا طالبان کے ساتھ۔ اتنا صدمہ مجھے تھا، ایک دم بیٹھ گیا۔ یہ چیز جو ہے ابھی کنٹینیو کر رہی ہے، بائی پولر، اس کے لیے میں دوا بھی لے رہا ہوں۔ البتہ اس معاملے میں میری ایکسائٹمنٹ جو ہے زیادہ اوپر چلے جانا، یہ صرف ایک بار ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ زیادہ جو ہے وہ کچھ بروڈنگ، بس غور کرتے رہنا، بیٹھے رہنا، لیٹے رہنا، وہ جس کا نقشہ حضور کے بارے میں کھینچا گیا ہے، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے اور اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے، قم فانذر قم اللیل الا قلیلا۔ تو وہ ایک کیفیت ہوتی ہے۔ اور سورۃ الانشراح اور سورۃ الضحیٰ کی جو تفسیر مولانا پانی پتی رحمت اللہ علیہ، ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس میں اس کا ذکر بڑی تفصیل سے ہے کہ 2 صورتیں اسی سے متعلق ہیں۔ تصوف کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں قبض اور بسط۔ کبھی قبض ہوتا ہے، اندر سے گویا کہ بندش لگ گئی ہے، کیوں ہو گیا کچھ پتہ نہیں، کچھ کام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ اور کبھی بسط ہوتا ہے، طبیعت اور مزاج کھلا ہوا ہے، گفتگو کر کے بھی لطف آ رہا ہے۔ یہ قبض اور بسط اسی کے لیے پھر آیا ہے الم نشرح لک صدرک۔ یہ انشراح، بسط جو ہے وہ انشراح ہے۔ بہرحال ایک میرا مرض جو ہے وہ یہ ہے، اس دوران میں بہت سے دوسرے امراض نے آ کے ڈیرے ڈالے۔ کئی مہینے تک ایسی سخت کھانسی رہی مجھے کہ ہر کھانسی کے باؤٹ کے بعد مجھے تھوڑی دیر کی بے ہوشی ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ اسی طرح کے معاملے میں غسل خانے میں گرا ہوں، سنکوپی اسے کہتے ہیں۔ پھر ایک دفعہ ایٹریل فبریلیشن، دل نے مجھے آج تک کچھ نہیں کہا، بیچارے نے کچھ نہیں کہا،
لیکن اسی عرصے کے دوران میں یہ ڈپریشن جب ذرا زیادہ شدید تھی، ایک دفعہ دل بھی گھبرانے لگا، اور اسے فبریلیشن کہتے ہیں، بجائے اس کے کہ یوں حرکت کرے شروع کر دیتا ہے، اسے فبریلیشن کہتے ہیں۔ جس طرح میری جو بائی پولر ذہنی اور نفسیاتی اور جذباتی کیفیت کے جینز مجھے وراثت میں ملے تھے پیدائشی طور پر، ایسے ہی میری کمر کی تکلیف کے بھی بیج جو ہیں وہ 30-35 سال پہلے پڑے تھے۔ مسجد خضرہ سمن آباد میں میرا درس ہفتے اتوار کی صبح کو ہوتا تھا، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے عام طور پر، کبھی کبھی 3 گھنٹے، پھر شام کو عصر کے بعد، پھر عشاء کے بعد، پھر دوران ہفتہ ہر روز شام کو مغرب کے بعد، اور جمعے کے روز خطاب جمعہ اور اس کے علاوہ درس۔ اور یہ سب کے سب میں چوکڑی مار کر یا زمین پر بیٹھ کر یا کسی چوکی پر بیٹھ کر درس دیتا تھا، کمر آگے جھکی رہتی تھی۔ ظاہر بات ہے کہ اس کے کچھ نہ کچھ جو بھی فزیکل اثرات ہیں وہ پیدا ہونے تھے۔ اس زمانے میں مجھ سے مولانا جعفر شاہ پھلواروی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ سلطان میں جماعت اسلامی کے امیر رہے تھے، دونوں نے ایک بات کہی تھی کہ انگریزی محاورہ تو یہ ہے کہ کینڈل کو دونوں سائڈز پر برن نہ کرو، ڈونٹ برن یور کینڈل آن بوتھ دی سائڈز، لیکن آپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ دونوں سائڈز کے علاوہ درمیان میں سے بھی جلا رہے ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک شوق، ایک لگن، ایک دھن، ایک کام کی بنیاد ڈالنا آسان بات نہیں ہوتی۔ میں لگا رہا، ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا تھا کمر میں، جسے لو بیک پین کہتے ہیں، کوئی دوائیاں کھا لیں، کوئی پین کلرز کھا لیے، لیکن یہ کہ اس سے خاص طور پر جو کمر کا نچلا حصہ ہے، اس کے جو مہرے ہیں اور ان کے مابین جو انٹر ورٹیبرل ڈسک ہوتی ہے اور سپیس ہوتی ہے، وہ نیرو ہوئی اور ڈسک جو ہے ڈیجنریٹ ہونے شروع ہوئے۔ تکلیف بڑھتی چلی گئی، کام بھی چلتا گیا۔ پہلا ایکیوٹ حملہ مجھ پر ہوا ہے 1985 میں۔ سارے اسباب تو اندر موجود تھے، لیکن ایک ایکسائٹنگ کاز، فوری سبب یہ بن گیا کہ شکاگو سے لاہور تک کا سفر میں نے کیا اور اس میں 30 گھنٹے مجھے مسلسل بیٹھنا پڑا۔ شکاگو سے لندن، لندن ہیتھرو ایئرپورٹ پر 6-7 گھنٹے انتظار، پھر وہاں سے اسلام آباد، اسلام آباد میں انتظار، لاہور کی فلائٹ۔ اس سے یہ ہے کہ اس قدر شدید تکلیف ہوئی کہ رکوع میں جانا مشکل، رکوع سے اٹھنا اس سے بھی زیادہ مشکل، جھکنا جو ہے، چلنا بہت مشکل۔ بہرحال ادویات وغیرہ کھائیں اور اس کے ذریعے سے اس میں کارٹیسون کا استعمال بھی کرتا رہا اور کام چلتا رہا۔ اچانک میں گیا کراچی کے دورے پر، تو وہاں جو شکل پھر پیدا ہوئی تھی 1985 میں، 4-5 دن جس حالت میں گزرے ہیں، میں اس کا اب بھی تصور کرتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں۔ شدید تکلیف، کسی کل چین نہیں۔ اس کا معاملہ خاص طور پر دوہرا اس لیے ہو گیا تھا، میں وہاں مہمان تھا سید سراج الحق صاحب کا، محترم کا۔ اب ظاہر بات ہے میری وجہ سے انہیں جسمانی تکلیف بھی ہو رہی تھی، جسمی مشقت ہو رہی تھی، کوفت ہو رہی تھی۔ بہرحال وہاں سے مجھے لاہور پھر لایا گیا ہے ایک اسٹریچر پر، پی آئی اے کی 3 سیٹوں کے اوپر اسٹریچر لگا، اس پر میں آیا۔ یہاں آ کر کچھ انویسٹیگیشن کی، کچھ کارٹیسون انجیکشن لگے، تو اس طریقے سے وہ بات کچھ دب گئی۔ مشورہ کیا، ڈاکٹر بشیر صاحب نیورو سرجن ہوتے تھے، انہوں نے کہا آپریشن آپ نہ کرائیں، اگرچہ معاملہ تو خراب ہے اور یہ 3 مہروں کے درمیان جو ہے معاملہ وہ کافی تشویشناک ہے، آپریشن نہ کرائیں، اب ادویات وغیرہ سے، کچھ ایکسرسائز سے کام چلائیں۔ اس وقت تک ابھی ایم آر آئی ایجاد نہیں ہوا تھا، سی ٹی اسکین ہوتا تھا، وہ کروایا تو معلوم ہوا کہ نمبر 4 اور 5 اور S1 یہ 3 مہرے جو ہیں ان کے درمیان کی ڈسک جو ہیں وہ تقریباً ڈیجنریٹ ہو چکی ہیں۔ بہرحال اس کے بعد بھی اللہ کا فضل ہوا، کام چلتا رہا۔ سن 91 سے مجھے گھٹنوں کی درد کی تکلیف شروع ہوئی تو میں نے پین کلر زیادہ سٹرونگ کھانے شروع کیے، اس سے یہ درد بھی دب گیا، معلوم ہوا ہے ہی نہیں، کمر میں کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن آج سے کوئی 3-4 سال پہلے میں نے جب آپریشن تو کرایا تھا تقریباً 7 سال پہلے 1998 میں، تو اس کے بعد سے میں نے وہ پین کلرز ختم کر دیے، اس لیے کہ گردے پر اور معدے پر ان کا برا اثر ہو رہا تھا۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد آج سے 3-4 سال پہلے مجھے تکلیف بڑھنی شروع ہوئی، کھڑے ہونا مشکل ہو گیا، چلنا مشکل ہو گیا، کھڑے ہو کے تقریر کرنا موقوف ہو گیا، عام طور پر چلنا ہوتا تھا تو وہیل چیئر کے اوپر، یہ بات آگے تک بڑھی رہی۔ سن 5 کے آغاز میں تکلیف جو ہے یہ زیادہ بڑھی، تو پھر ایم آر آئی کرایا گیا، اس سے معلوم ہوا